بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں مریم شیخ۔ ناظرین کرام کہ آج کل بجٹ کی باتیں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں، پاکستان میں بجٹ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کیونکہ آئی ایم ایف سے جو ہے معاہدہ طے نہیں پا رہا۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس گورنمنٹ پر اعتماد نہیں کر رہا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ابھی تک اسٹاف لیول معاہدہ جو ہے وہ بھی نہیں پایا گیا، شامل تکمیل تک نہیں پہنچا۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس میں کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ اس گورنمنٹ پہ خدشات ہیں، یا کہہ لیں کہ آئی ایم ایف کی جانب سے ابھی کسی قسم کی کوئی کہہ لیں کہ تسلی بخش پیش رفت نہیں سامنے آئی ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے ایم ڈی سے خود ملے اور انہوں نے ان سے اپیل کی کہ وہ کسی طرح سے ہمارا جو ہے وہ بجٹ پیش کروانے میں ہمارا ساتھ دیں، ہماری مدد کریں۔ جناب بجٹ پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ حکومت کو بجٹ پیش کرنے میں کیا مشکلات ہیں اور عوام کے لیے کیا اس بجٹ میں کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے یا پھر عوام پر جو ہے وہ بوجھ ڈال دیا جائے گا۔ مئی کا مہینہ سیاسی افراتفری اور عدم استحکام پر مبنی رہا ہے، یہ سب کو پتہ ہے کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کہہ لیں کہ مئی کا مہینہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بھاری رہا، بہت ہی بھاری ثابت ہوا، اور مقامی اور بین الاقوامی میڈیا سمیت پوری قوم کی نظریں اسی دوران لمحہ بلمحہ بدلتی سیاسی صورتحال پر جمی ہوئی ہیں۔ تاہم اس سب کے لیے جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو جو ہے پسنا پڑتا ہے، پاکستان کی پبلک کو پسنا پڑتا ہے۔ پاکستان کو جو ہے درپیش بلا شبہ سب سے بڑا بحران جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے میڈیا کی توجہ سے دور ہوا، جس کے اثرات ہر روز عام عوام کو جھیلنے پڑتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کچھ بھی ہوتا ہے اس کا سامنا جو ہے وہ پبلک کو کرنا پڑتا ہے۔ سیاستدانوں کو کچھ نہیں جاتا اور کسی کا بھی کچھ نہیں جاتا، پبلک جو ہے وہ بیچاری چکی میں پس جاتی ہے۔ جناب پاکستان میں مئی میں مہنگائی کی شرح کا ریکارڈ جو ہے وہ 38% اس میں ریکارڈ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے پچھلے سال کی نسبت۔ اس سال جو ہے مئی 2022 کی نسبت مئی 2023 میں 38% تک جو ہے ریکارڈ جو ہے وہ جا پہنچا ہے، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ مہینوں میں اس کا سے زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے، اس میں دگنا اضافہ دکھائی دے گا، کیونکہ پچھلے سال جو ہے وہ مئی میں مہنگائی کی شرح اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی کہ اس سال 2023 میں مئی میں مہنگائی کی شرح میں 38% تک جناب اضافہ ہو چکا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مہینوں میں اس میں اضافہ زیادہ دکھائی دے گا۔ جناب ایسے میں عوام کے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ بھی آنے والا جو بجٹ ہے وہ عوام کو ریلیف دے گا یا نہیں دے گا، کیونکہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہے اسحاق ڈار صاحب وہ جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں یا کوئی اجلاس میں خطاب کرتے ہیں تو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے جناب پوری کوشش کریں گے کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، ایسے ویسے۔ جیسے کہ ابھی گزشتہ روز جو ہے وہ 8 روپے پیٹرول کم کر کے انہوں نے کہا کہ بجٹ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تھا، لیکن پھر بھی ہم نے اپنے پاکستانی عوام کے لیے پبلک کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے وہ پیٹرول میں 8 روپے تک کمی کی ہے۔ اس وقت پاکستان کو آئی ایم ایف سے قرضے کی قسط کئی ماہ کی بات چیت کے باوجود بھی جو ہے وہ نہیں مل سکی، میں نے آپ سے پہلے بھی جیسے آپ کو بتایا، اور اس حوالے سے تاحال ایک ڈیڈ لاک جو ہے وہ جناب برقرار ہے۔ یہ حکومت 9 جون کو پیش ہونے والا بجٹ آئی ایم ایف کی فنڈنگ کے بغیر جو ہے وہ پیش کرنے جا رہی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف اس میں کوئی بھی کسی قسم کا تعاون تاحال جو ہے وہ نہیں کر رہا۔ یہ پاکستان میں الیکشن کا سال ہے اور اگست میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ کہا نہیں جاتا، حقیقت ہے قومی اسمبلی کی مدت پوری ہو جائے گی، جب مدت پوری ہوگی تو اس کے بعد جو ہے جناب عبوری حکومت اس کی جگہ لے لے گی، یعنی کہ نگراں حکومت جو ہے وہ اس کی جگہ لے گی، جبکہ عموماً الیکشن کے سال میں حکومتیں ریلیف بجٹ پیش کرتی ہیں جو عوام دوست تو ہوتا ہے، لیکن اس کے باعث حکومتی اخراجات میں اس کے باعث جو ہے جناب اضافہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے جب پوچھا گیا کہ آئی ایم ایف اور دیگر بیرونی امداد کے بغیر وہ بجٹ کیسے بنائیں گے تو انہوں نے کہا کہ کوشش کریں گے عوام پر بوجھ نہ پڑے، جبکہ ایک عوام دوست بجٹ ہوگا، ہم پورا جو ہے وہ ریلیف دیں گے عوام کو۔ لیکن جبکہ ایک رپورٹ شائع کی گئی، رپورٹ کے مطابق یہ کہا گیا کہ دالیں، آٹا، گھی، گوشت، انڈے، ہر کسی چیز میں جو ہے وہ 7 سے 10% تک اضافہ ہوا ہے اور آگے بھی ہونے کے امکانات ہیں۔ جناب آئی ایم ایف کی جانب سے جب خبر رسائی ادارے کے مطابق انہیں امید ہے کہ موجودہ پروگرام کے اختتام سے قبل وہ بورڈ میٹنگ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسحاق ڈار سے قبل جو ہے وہ بتا چکے ہیں کہ حکومت نے بجٹ کے اعداد و شمار شیئر کرنے کا کہا تھا آئی ایم ایف کو، لیکن جبکہ انہوں نے ہم سے بجٹ کی تفصیلات مانگی ہیں اور وہ ہمیں انہیں
ہم جو ہے وہ IMF کو جلد فراہم کر دیں گے، یہ کہا گیا وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے. جبکہ وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر عائشہ گوس پاشا نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ بجٹ جو ہے اس میں مہنگائی کنٹرول کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے. اس میں خسارے اور مہنگائی کا توازن جو ہے اس کو قائم رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ آئندہ بجٹ ٹیکس فری ہو اور عوام کو جتنا ریلیف دیا جا سکے اتنا دیں گے، اور آئندہ بجٹ جو ہے وہ ٹیکس فری نہیں دے سکتے. انہوں نے IMF کے ساتھ معاہدے کے بارے میں امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان IMF کے ساتھ 9واں اور 10واں پروگرام جو ہے جلد مکمل کر لے گا اور مکمل کرنا چاہتا بھی ہے. اس کے علاوہ IMF کا 9واں قرض پروگرام رواں ماہ کے آخر میں ختم ہو رہا ہے. جناب، اس صورتحال میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا حکومت IMF کی جانب سے حقیقت پسندانہ بجٹ بنانے کے مطالبے کے برعکس عوام دوست بجٹ دینے کے وعدے پر پورا اتر سکے گی یا نہیں؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اسحاق ڈار، احسن اقبال اور عائشہ گوس پاشا سمیت دیگر رہنماؤں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ فی الحال اس بارے میں بات چیت نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کہا کہ ہم گریز کرتے ہیں اس بارے میں بات کرنے سے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں وزیر مملکت عائشہ گوس پاشا نے مہنگائی پر قابو پانے اور بجٹ خسارے اور مہنگائی کا توازن برقرار رکھنے کو آئندہ بجٹ کا سب سے بڑا چیلنج قرار دیا ہے. پاکستان کو اگلے مالی سال میں بیرونی قرضوں کی مد میں $25 ارب سے زیادہ کی ادائیگیاں کرنی ہیں، جو کہ IMF پروگرام میں داخل ہوئے بغیر ممکن ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، نظر نہیں آ رہا. جبکہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کی وزارت خزانہ کی جانب سے رواں ماہ جاری پاکستان کا کل بجٹ خسارہ 3.5 کھرب روپے تک جا پہنچے. جناب، پاکستان کی جو صورتحال ہے 9 مئی کے واقعات کو لے کے اب تک پاکستان کی صورتحال نازک ہوئی پڑی ہے، حالات سنبھلنے نہیں پا رہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی وزیر ہیں، رہنما ہیں، جتنے بھی وزیر خارجہ ہے، خزانہ ہے، دفاع ہے، وزیر اعظم شہباز شریف خود بھی کبھی انہوں نے ابھی پورے مہینے میں، مئی کے پورے مہینے میں کوئی ایک اجلاس ایسا کیا ہو، ایسا بلایا ہو، یا آپس میں کوئی ایک ملاقات ایسی کی ہو جس میں پاکستان کی پبلک کے لیے انہوں نے بات کی ہو، پاکستان میں مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہو، پاکستان میں جو بحران چل رہا ہے اس وقت اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہو، یا بجٹ پیش کرنے کے حوالے سے کوئی لائحہ عمل تیار کیا ہو، یا آپس میں کوئی بات چیت کی ہو، ڈسکشن کی ہو. نہیں، ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں کہ جناب فلاں کو پکڑنا کیسے ہے، فلاں کو جیل میں کیسے ڈالنا ہے، فلاں کی گرفتاری کیسے ہونی چاہیے، اپنے کیسز کو کیسے ختم کروانا ہے. ان چیزوں کو لے کے جو ہے وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور وہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے ہی جاری ہیں. ان باتوں کو لے کے اجلاس جاری ہیں. پہلے اجلاس ہوتے تھے کہ جی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کیسے پکڑا جائے، عمران خان صاحب کو کیسے گرفتار کیا جائے، عمران خان کو کہاں پہ پکڑنا ہے، کیسے پکڑنا ہے، کیوں پکڑنا ہے، ان سب باتوں پہ ہوتے تھے. اب جو ہے اب اجلاس ہوتے ہیں، یا اب اجلاس تو خیر ہو ہی نہیں رہا، اب ملاقات ہوتی ہے تو اس پر ہوتی ہے کہ جی شرپسند عناصروں کو کیسے پکڑا جائے، ان کو کیفرے کے دار تک کیسے پہنچایا جائے. کبھی اس پورے مہینے میں یا اس پورے مہینے سے پہلے آپ نے سوچا ہو یا میں نے دیکھا ہو کہ بھئی انہوں نے جو ہے وہ ایک بھی اجلاس کیا ہو جس پہ انہوں نے بات کی ہو پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے بے روزگاری کے حوالے سے، پاکستان کی تعلیم کے حوالے سے، پاکستان کے غریب طبقے کے حوالے سے کوئی بات کی ہو، کوئی ان کو ریلیف دینے کے حوالے سے کوئی بات کی ہو. ایسا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ حکومت کو فی الحال صرف اپنی پڑی ہوئی ہے. حکومت کو صرف فی الحال یہ پڑی ہوئی ہے کہ ہاں جی سماعت جو ہے وہ ججز کیا فیصلہ دے رہے ہیں، کس کو جیل میں رکھا جائے گا، کس کی استدعا منظور کر لی گئی ہے، کس کو رہائی دے دی گئی ہے، اور کس کو جو ہے جج نے جو ہے وہ سزا دے دی ہے. مطلب کہ جج نے الیکشن کی تاریخ دے دی ہے، الیکشن کب ہوں گے، الیکشن پہلے نہیں ہو سکتے، الیکشن بعد میں نہیں ہو سکتے. صرف انہی باتوں کی کشمکش میں مبتلا ہیں یہ سارے لوگ. پتہ نہیں ان سب کے ہوتے ہوئے پاکستان کا مستقبل کیا ہے، ہم سب کا مستقبل کیا ہے، ہماری یوتھ کا مستقبل کیا ہے، پاکستان کے غریب طبقے کا مستقبل کیا ہے. جناب، اب جون کا مہینہ چونکہ سٹارٹ ہو چکا ہے، بجٹ پیش کیا جائے گا. امید کرتی ہوں کہ بجٹ جو ہے وہ واقعی عوام کو ریلیف سے متعلق ہو، عوام دوست بجٹ ہو، کیونکہ تاثرات جو ہیں ویسے کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہے. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان مریم شیخ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.